ایک دفعہ میرا بیان تھا ایک جگہ پہ، جب میں وہاں پہ گیا تو ساتھیوں نے مجھے کہا، میزبانوں نے جنہوں نے مجھے بلایا ہوا تھا، کہ مفتی صاحب بڑی پریشانی ہے۔ میں نے کہا کہتے ہیں یہاں پہ آپ کی تقریر کے بعد دنگل ہونے والا ہے۔ کیوں بھائی؟ کہتے ہیں یہاں پہ جو ہمارے بریلوی حضرات ہیں، ایک مولوی بھی ہے ان میں، وہ کہتا ہے ہم اسی مولوی سے قرآن مجید یعنی ختم پڑھوائیں گے، اگر اس نے نہیں پڑھا تقریر کے بعد تو ہم اسے جانے نہیں دیں گے اور یہاں پہ ہم پھڈا ڈالیں گے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، یہ سب مجھ پہ چھوڑ دو تم۔ خیر میں نے بیان کیا، بیان کرنے کے بعد میں اسی انتظار میں تھا کہ کچھ کہیں۔ میں نے میزبان کو کہا کہ بس ہو گیا کام یا ابھی کچھ اور بھی کرنا ہے؟ مول صاحب کھڑے ہو گئے، کہنے لگے جی مول صاحب یہاں پہ قرآن ہوگا، ختم ہوگا۔ میں نے کہا جی اچھی بات ہے، قرآن مجید پڑھ لیتے ہیں، آپ پڑھیں گے یا میں پڑھوں؟ کہنے لگے جی پڑھیں گے بھی آپ، کیونکہ بیان آپ نے کیا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں پڑھ لیتا ہوں۔ کہنے لگا جی کھانا لے آؤ بھائی، وہ لے آؤ وہ لے آؤ۔ میں نے کہا آپ کو دیکھیے، آپ کو قرآن سے غرض ہے یا کھانے پینے کے یہاں رکھنے سے؟ کہنے لگا جی قرآن سے۔ میں نے کہا پھر بیٹھ جائیے، کھانا بھی نہیں رکھنا، ہم قرآن پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد دعا کے بعد پھر کھانا شروع کروا دیں گے۔ اب وہ نکا سا منہ بنا کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا بھی دیکھو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا اسے 10 پارے پڑھنے کا ثواب ملے گا، اور جو 3 دفعہ پڑھے گا اسے پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اب میں اکیلے 3 دفعہ پڑھوں سورۃ الاخلاص یا آپ سب بھی پڑھیں گے 3 دفعہ، تاکہ ہم جتنے بندے بیٹھے ہیں اتنے قرآن پاک پڑھے جائیں؟ سب نے کہا ہم سب بھی پڑھیں گے۔ میں نے کہا پھر پڑھو سارے 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھو، ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھو، دعا کر لیتے ہیں۔ جھگڑا ہی ختم، بات بھی ٹھیک ہو گئی۔ ہمیں قرآن مجید سے اعتراض نہیں ہے، کہتے ہیں جی قرآن پڑھنے سے روکتے ہیں۔ ہمیں یہ جو مروجہ طریقہ ہے، کھانا بھی لے آؤ، دودھ بھی لے آؤ، پانی بھی لے آؤ، رک جاؤ مفتی صاحب وہ چیز بھی آ رہی ہے، رک جاؤ مفتی صاحب وہ چیز، یہ جو رواج ہے ہمیں اس سے غرض ہے کہ یہ نہیں کرنا لوگوں نے، وگرنہ جتنا مرضی ہے قرآن مجید آپ پڑھے جائیں۔ ایک مخصوص طریقہ جو ہر جگہ پہ ایک طریقے سے پڑھا جاتا ہے وہ طریقہ بھی نہ اپنائیں خدا کے لیے۔ قرآن مجید کی کوئی سورت پڑھ دیں، یاسین پڑھ دیں، سورہ اخلاص کی بہت زیادہ فضیلت ہے وہ پڑھ دیں، دعا کروا دیں، آپ کو کون منع کر رہا ہے؟ وہ تو اہل حدیث ہیں جو اس بات کے قائل نہیں ہے کہ یار قرآن مجید کا ایصال ثواب نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں ایصال ثواب ہوتا ہے، لیکن یہ جو طریقہ تم نے بنا رکھا ہے خاص اہتمام کے ساتھ، یہ طریقہ مت